बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरले में 17 अज़ला में पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। उसके नताइज भी तकरीबन आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़ेह और बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। तहरीक इंसाफ की इस शिकस्त को कुछ लोग जोड़ रहे हैं महंगाई के साथ, कुछ लोग पार्टी रिफ्ट्स के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ लोग लो टर्नआउट को जोड़ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो चुकी है। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ से पीटीआई ने इक़्तिदार हासिल किया या फिर जिस सूबे से अरूज हासिल किया वहाँ पर ही उन्होंने बगावत शुरू कर दी है और अब तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन 2023 में भी यही ट्रेंड रहेगा और वो शिकस्त खाएगी। हम बताएंगे वजूहात क्या हैं और कौन सी बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से पीटीआई को अपने उन स्ट्रांग जो होल्ड है जहां पर पीटीआई का, वहां से भी नाकामी हुई है। सबसे अहम नाकामी जो है वो सिटी मेयर पेशावर की थी, या फिर यूं कहें कि पेशावर सिटी तहसील कौंसिल का जो चेयरमैन का इलेक्शन था या फिर मेयर का इलेक्शन था, वहाँ पर जो जेयूआई के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है मौलाना फजलुर रहमान की जमात में, वो सबसे अलार्मिंग थी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का ज़ाहिर दारुल खिलाफा जो है वो पेशावर है और पेशावर में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ मुसलसल दूसरी बार हुकूमत कर रही है। ऐसा ट्रेंड पहली दफ़ा देखने को मिला कि खैबर पख्तूनख्वा में की जो अवाम है उन्होंने मुसलसल दूसरी बार पीटीआई के ऊपर एतमाद का इज़हार किया। हालांकि इससे पहले कभी भी केपीके की अवाम ने मुसलसल 2 बार मौके किसी भी सियासी जमात को नहीं दिए। वहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस अमल भी इक़्तिदार में रही, एएनपी भी इक़्तिदार में रही, पीपल्स पार्टी उसके साथ थी, मुस्लिम लीग नून भी किसी दौर में जो है वो वहाँ पर इक़्तिदार में रही, लेकिन ज़्यादातर पीपल्स पार्टी भी एक आध दफ़ा इक़्तिदार में रही। शेरपाव साहब वहाँ पर थे और इसके साथ साथ मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलसल दूसरी बार किसी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा की अवाम चांस दे, लेकिन पीटीआई ने वहाँ पर शायद परफॉर्म किया और यही वजह है कि 2013 और 2018 में पीटीआई ने वहाँ पर हुकूमत बनाई और अभी भी उनकी हुकूमत मौजूद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उसके अंदर मतलब ट्रेंड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। 2015 में भी जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तब भी तहरीक इंसाफ वहाँ पर हुक्मरान जमात थी। इतनी बुरी कारकर्दगी जिस तरह अब आई है आलमोस्ट वैसे ही उनकी कारकर्दगी थी, लेकिन फिर भी पीटीआई ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया था। लेकिन 2021 के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई इंतहाई कह सकते हैं कि उस लेवल पे आई कि जमीयत उलमा इस्लाम जैसी जमात भी वहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी नशिस्तें हासिल कर लीं। 66 कुल तहसील कौंसल्स के इलेक्शंस थे, 2 के ऊपर इलेक्शन रोका गया, एक बक्का खेल में और दूसरा डेरा इस्माइल ख़ान में, जहाँ पर उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया तो वहाँ पर इंतखाब रोक दिया गया और बक्का खेल में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए पूरे तहसील का इलेक्शन जो है वहाँ पर रोका। लेकिन सबसे हैरान कुन तौर पर जो पेशावर की नशिस्त के ऊपर पीटीआई उम्मीदवार रिजवान बंगश को शिकस्त हुई है और मोहम्मद ज़ुबैर अली जो हैं पेशावर से जेयूआई के उम्मीदवार थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। दूसरे नंबर पर पीटीआई थी, तीसरे नंबर के ऊपर एएनपी और फिर पीपल्स पार्टी रही। हैरान कुन तौर पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सबसे कम टर्नआउट था, 5 लाख के से ज़्यादा वोटर थे और उनमें से सिर्फ 12% लोगों ने वोट डाला और लो टर्नआउट की वजह से तहरीक इंसाफ ने नाकामी हासिल की। लेकिन लो टर्नआउट क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या है? लो टर्नआउट मतलब ये कि लोगों का एक तो इंटरेस्ट नहीं होता। जनरल इलेक्शंस में तो होता है कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर तो लोग देखते हैं कि इनके वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन सकते हैं, उनके कोई जीतने वाली जमात जो है या जिनको वो वोट देंगे, तो इस वजह से लोगों का हाइप भी होती है, एक माहौल बना हुआ होता है, एक हवा चल रही होती है, तो इस वजह से टर्न आउट जनरल इलेक्शंस में ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी जो लो टर्नआउट की रीज़न है वो ये है कि लोग बल्दियाती इलेक्शंस में इतना ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन जब काउंसलर यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं तो देहातों में तो टर्नआउट ज़्यादा होता है, लेकिन शहरों में वो लो टर्नआउट कम होता है। तीसरी लो टर्नआउट की वजह जो मैंने देखी 2013 के इलेक्शन में देखें तो टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें टर्नआउट कम होता रहा है। 2018 के इलेक्शन में भी टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा था। उसकी रीज़न ये थी कि
ایک بڑی تعداد جو کہ عمران خان سے جنہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں وہ انہوں نے ووٹ کیا، اور جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے بھی زیادہ دیکھنے کو ملا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس طریقے سے کووڈ کی سچویشن ہے اور مہنگائی ہے، اور جس طریقے سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا پھر عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جس طریقے سے انہوں نے ایک ماحول بنایا، مہنگائی کے اوپر باتیں کی یا پھر میڈیا کے ذریعے کچھ چینلز نے بھی کی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو عمران خان جو ہے وہ ان سے لوگ مایوس ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے پورے پشاور میں سے اگر صرف 12% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 88% لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، اور 88 نہیں تو کم از کم اگر 35-40% ٹرن آؤٹ ہو جاتا تو یقیناً سمجھ میں آتا کہ مقابلہ ہوا ہے اور جو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 12% لو ٹرن آؤٹ کی وجہ سے یا لو ٹرن آؤٹ کی وجہ سے تحریک انصاف کو ناکامی ہوئی ہے۔ حکومتی لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ تحریک انصاف کے اندرونی خانہ جو رفٹس تھیں اور جو پارٹی ٹکٹس دیے گئے اس کے اوپر بھی لوگوں کو بڑا اعتراض تھا، بالخصوص کئی حلقوں میں جو MNAs اور MPAs جو تھے، جو PTI کے الیکٹڈ لوگ تھے، انہوں نے خود کو ڈس انگیج کیے رکھا۔ لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے امیدواروں نے اور پارٹی کی لوکل پارٹی نے اور جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں PTI کے MNAs MPAs سینیٹرز، انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بآسانی یہ جیت جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا سے جو تبدیلی کی ہوا چلی تھی وہ بالآخر روایتی جماعتوں کی طرف دوبارہ گامزن ہے۔ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان اور PTI کے لیے ویک اپ کال ہو سکتی ہے۔ ایک تو ریزن لو ٹرن آؤٹ اور PTI کے اندر رفٹس، پارٹی ٹکٹس، ڈس انگیجمنٹس آف الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ PTI کے دور حکومت میں ظاہر ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی مہنگائی ہوئی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے دنیا بند ہونے کی وجہ سے کئی جو گھریلو چیزیں استعمال کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، امپورٹس ہماری بڑھی ہیں، ایکسپورٹس ہماری کم نہیں ہوئی۔ بہرحال ایک ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن مہنگائی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بڑا اچھا کھیلا ہے اپوزیشن نے بھی اور اینٹی PTI میڈیا نے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ماحول بنا اور PTI کو بڑی بری شکست ہوئی۔ حیران کن طور پر خیبر پختونخوا کی ان 64 تحصیلوں کے اندر جو ڈائریکٹ الیکشنز ہوئے ہیں، جو کہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں، JUI کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، 4,29,000 سے زیادہ، اور PTI کو 2,70,000 کے قریب ووٹ پڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1.5 لاکھ کا ووٹ بھی JUI کو زیادہ پڑا ہے، لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر بھی زیادہ ہوا ہے۔ اور ریزن مہنگائی ہے۔ مہنگائی ایک بڑی ریزن ہے۔ ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ PTI کو ہرانے میں مہنگائی کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ ایسا نہیں دیکھا ہم نے ماضی میں ٹرینڈ، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوتے تھے وہ سٹنگ گورنمنٹ جیتی تھی، ایون کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی حکومتیں بھی وہ الیکشنز بآسانی جیت جاتی تھیں، اور PTI کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ بڑے سوالات انہوں نے جنم لیا ہے، اور جلتی پہ تیل کا کام عمران خان ہو یا پھر ان کے جو ترجمان ہیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کمپیریزن لے کے آ جاتے ہیں انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور باقی ممالک سے، حالانکہ نہیں ہے۔ آپ ایکسیپٹ کریں مہنگائی ہیں، اور اس کے سدباب کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں وہ بتائیں، اور اس کی وجوہات بتائیں کہ انٹرنیشنل لنکس ہیں، کیا ایشوز ہیں وہ بتائیں، تاکہ پھر لوگوں کا جو آپ کے چاہنے والے یا پھر آپ کو ووٹ ڈالنے والے جو آپ کے ورکرز ہیں یا پھر آپ کے جو ووٹرز ہیں، وہ کم از کم ان کو آپ مائنڈز بنائیں کہ انٹرنیشنل ریزنز یہ ہیں۔ ورنہ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہوگا وہ ان کے لیے جن کی آمدنی ڈالر میں ہے، اخراجات ان کے روپوں میں ہے، ان کے لیے سستا ہوگا، یا پھر جو باہر سے لوگ آتے ہیں ڈالرز لے کے آتے ہیں یا پھر پاؤنڈز لے کے آتے ہیں، ان کے لیے مہنگائی نہیں ہوگی، ان کے لیے چیپسٹ ملک ہوگا، سستا ترین ملک ہوگا پاکستان۔ لیکن پاکستانی عوام کی دائرۂ قوت خرید بھی کم ہے، پاکستانی عوام کو کاروبار کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر میسر ہیں۔ تو آپ مانیں، ایکسیپٹ کریں مہنگائی ہے، اس کے سدباب کے اقدامات بتائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ سستا ترین ملک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سستا ترین ملک ہے تو آپ نے حشر دیکھ لیا کہ جہاں جہاں سے آپ نے 2013-2018 میں کامیابیاں حاصل کی تھی، وہاں پر آپ کو بڑی بری شکست ہوئی ہے۔ پارٹی کے اندر رفٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب عمران خان کے لیے یہ ویک اپ کال ہے، PTI لیڈرشپ کے لیے ویک اپ کال ہے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ انتہائی کمزور تھے، اس کی وجہ سے
یہ معاملات ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو نامزد کیا تھا عمران خان وزیر اعظم نے، اور اس وقت سے ہی ایشوز پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ پرویز خٹک گروپ اور عاطف خان اور باقی جو گروپ تھے ان کے کافی زیادہ خدشات تھے، اور وہی ہوا کہ آپ کی جتنی بھی محنت ہے خان صاحب کی وہ ساری رائگاں ہوتی جا رہی ہے۔ اب اسی خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے فیز جو کہ مارچ اور اپریل میں ہونے کا امکان ہے، اور اس میں 18 اضلاع کے اندر پولنگ ہوگی، تو ابھی بھی وقت ہے۔ انٹرنل رفٹس ختم کریں اور تیاری کریں، اور جو حقیقت میں جو آپ کے امیدوار ہیں ان کو، یا پھر وہ آپ کے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کریں۔ خاندانوں کو دیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ خان صاحب آپ نے خود ہی کہا تھا کہ تحریک انصاف کو میں ادارہ بناؤں گا، کسی کی جاگیر نہیں، تو جاگیر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئی شو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔